بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میں شاد محمد عرض کر رہا ہوں اور آپ سب کو الحسان اکیڈمی کے اس سہ روزہ ورکشاپ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری اس ورکشاپ کا موضوع ہے فقہ المعاملات المالیہ، اس کا تعارف اور اس کا مطالعاتی نصاب اور حل مسائل کا منہج اور قابل تحقیق موضوعات جیسے 3-4 نکات کو آپ کے سامنے اس ورکشاپ میں عرض کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی ہم مختصراً ایسے 3 اور 2 دن کے کورسز اور یا ورکشاپ کراتے آئے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ایک ورکشاپ کی تھی منہج البحث الفقہی کہ فقہی مقالہ نگاری کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں ہم نے پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہر باریک نقطہ بتایا تھا۔ اگرچہ وہ ایک مختصر ورکشاپ تھی، اس کو انشاءاللہ آئندہ ایک تفصیلی تقریباً 1 ہفتے کے ورکشاپ کے اندر اس کو مزید تفصیل کے ساتھ اس کو دوبارہ رکھیں گے۔ فی الحال جو ہماری ورکشاپ ہے وہ ہے فقہ المعاملات المالیہ۔ اس ورکشاپ کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ 4 ہے۔ پہلا، اس ورکشاپ کا پہلا موضوع ہے تعارف۔ دوسرا، اس کا بنیادی موضوع ہے مطالعاتی نصاب۔ تیسرا، اس کا موضوع ہے حل مسائل کا منہج اور طریقہ کار۔ چوتھا، اس ورکشاپ کا موضوع ہے قابل تحقیق موضوعات۔ ان 4 نکات کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، اور یہ ایک تمہیدی ورکشاپ ہے فقہ المعاملات المالیہ کے لیے۔ فقہ المعاملات المالیہ کے مباحث پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس پر ہمارا ایک الگ کورس ہے 4 مہینے کا، جو تقریباً 2 بیجز اس کے مکمل ہو چکے ہیں، اور اس میں الحمدللہ 90 سے زیادہ ساتھی شریک تھے۔ تو بہرحال یہ ایک تمہیدی سمجھ لیجئے ایک ابتدائی باتیں ہیں جو فقہ المعاملات المالیہ کے لیے ایک تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان 4 باتوں کی ترتیب کے ساتھ ہم کچھ ڈیٹیل اور تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے، تو ترتیب وار ہم 1 2 3 کر کے ان موضوعات کو شروع کر رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارا پہلا عنوان ہے فقہ المعاملات المالیہ کا تعارف۔ فقہ المعاملات المالیہ جو عنوان ہے ہمارا، اس میں ہمارے پاس 3 الفاظ ہے۔ پہلا لفظ ہے فقہ، دوسرا لفظ ہے المعاملات، اور تیسرا لفظ ہے المالیہ۔ ان تینوں الفاظ کو الگ الگ دیکھتے ہیں پہلے کہ فقہ کا کیا مفہوم ہے، معاملات کس کو کہتے ہیں، مالیہ کس کو کہتے ہیں، اور پھر ان تینوں کا جو مجموعہ ہے فقہ المعاملات المالیہ، اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہر لفظ کو پہلے الگ الگ دیکھ لیجئے۔ فقہ کا جو لفظ ہے، اس کے لغوی معنی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو واضح کرنا اور گہرا فہم حاصل کرنا۔ 3 بنیادی معانی اس کے آتے ہیں، کسی چیز کو کھولنا، واضح کرنا اور گہرا فہم حاصل کرنا۔ بنیادی طور پر اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اہل لغت نے، کہ فقہ کا جو لفظ ہے یہ دراصل فا قاف اور حمزہ فقہ سے نکلا ہے، اور فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی گہرائی اور باطن تک پہنچنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کا لفظ عام طور پہ چھوٹے موٹے فہم اور سطحی علم کو نہیں کہتے، بلکہ یہ ایک گہرے علم کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ گہرائیوں کے ساتھ انسان شرعی احکام کا علم حاصل کرے تو اس کو فقہ کہیں گے۔ بہرحال تو فقہ کے لغوی معنی ہیں۔ جب ہم فقہ کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں کہ عام اصطلاح میں علماء اور اہل فن جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں بطور علم کے، تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، تو اس کا مفہوم ابتدا میں ذرا وسیع تھا۔ فقہ کے اندر مختلف مباحث ہوتے تھے، عقائد بھی، اخلاق بھی اور عملی مسائل بھی،
یہ سارے کے سارے فقہ کے اندر آتے تھے. لیکن بعد میں یوں ہوا کہ عقائد اور علم کلام میں یونانی فلسفہ کی ابحاث شامل ہو گئی. عقائد کے مباحث طویل، مشکل اور پیچیدہ ہو گئے. تو ایسی صورتحال میں علماء نے کیا کر دیا، عقائد کو ایک الگ فن کی شکل دے دی اور فقہی مباحث سے عقائد کو نکال دیا. اسی طرح اب جو ہے وہ عقائد کا ایک الگ علم ہے، علم کلام، علم عقائد. اسی طرح فقہ کے مباحث سے اخلاق کو بھی نکال دیا، کیونکہ وہ باقاعدہ ایک الگ فن کی حیثیت سے سامنے آیا اور اس کو علم تصوف کا نام دے کر ایک الگ علم کے طور پہ سامنے پیش کر دیا. تو علم فقہ کا دائرہ ذرا محدود ہو گیا. اس سے عقائد، علم کلام اور علم تصوف یعنی اخلاقیات جو ہے وہ ذرا نکل گئے. اب بعد میں پھر متاخرین نے اس کی تعریف یوں کی ہے. اگر ابتدائی تعریف آپ کریں گے تو جیسے امام صاحب سے منقول ہے نا، معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ انسان اپنے نفس کے فائدے اور مضر چیزوں کو سمجھ لے، پہچان حاصل کر لے، اس کی معرفت کو حاصل کرے. لیکن بعد میں فقہ کی جو تعریف سامنے آئی وہ یوں ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ علم بالمسائل الشرعیہ العملیہ المقتصبہ من ادلتها التفصیلیہ، کہ بنیادی طور پر اس میں دو گوئے کے جملے ہیں. پہلا علم بالمسائل الشرعیہ العملیہ، نمبر دو المقتصبہ من ادلتها التفصیلیہ. ٹھیک ہے، کہ فقہ ان عملی شرعی مسائل کے جاننے کا نام ہے، وہ شرعی مسائل جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، عملیہ. وہ شرعی اور عملی مسائل کے جاننے کا نام ہے جن کو المقتصبہ من ادلتها التفصیلیہ، جن کو تفصیلی دلائل سے اخذ کیا گیا ہو. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ فقہ کے اندر عملی مسائل پر بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وضو کا حکم کیا ہے، وضو میں کیا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کا ہمارے عمل کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو تفصیلی دلائل سے فقہا نے اخذ کیا ہوتا ہے، لیا ہوتا ہے. تفصیلی دلائل سے کیا مراد ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، جو کہ ایک اصلی مآخذ اور سورسز شمار کیے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ذیلی مآخذ ہے، استحسان، استصحاب، اقوال صحابہ، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، عرف، شرائع ما قبل. ٹھیک، تو یہ جو ہے یہ ان کو ادلہ تفصیلیہ کہتے ہیں. ان ادلہ تفصیلیہ سے ان شرعی احکام کو اخذ کیا جاتا ہے. بہرحال تو فقہ کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، لغوی معنی بھی آ گئے آپ کے سامنے اور اصطلاحی مفہوم بھی آپ کے سامنے آ گیا. یہ جو آپ کے سامنے صفحہ ہے، اسی صفحے سے آپ کو دو باتیں مزید بھی معلوم ہو گئی. ایک، اس علم فقہ کا موضوع وہ ہمیں معلوم ہو گیا، مسائل شرعیہ عملیہ، کیونکہ تعریف کے اندر ہی وہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس علم کا موضوع ہے ایک انسان اور مکلف آدمی کے اعمال اور افعال، وہ اس فقہ کا موضوع ہے. دوسرا، ہمیں اس فقہ کے سورسز اور مآخذ بھی معلوم ہو گئے. کیوں؟ من سے اس کی طرف اشارہ ہے، ادلتها التفصیلیہ، یعنی 4 اتفاقی مآخذ، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اور پھر باقی ذیلی مآخذ یعنی پچھلی شریعت، اقوال صحابہ، استحسان، استصحاب، مصالح، سد ذرائع، عرف وغیرہ. تو یہ ایک خلاصہ سا ہے فقہ کے حوالے سے. اس کے بعد دوسری بات بھی فقہ کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھ لیجئے. ایک کہ یہ ایک اہم بات ہے کہ فقہ کے اہم ابواب، فقہ کے چیپٹرز، یعنی فقہ کے اندر کس قسم کے مباحث ہوتے ہیں، اور فقہ کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو بنیادی طور پر ہم فقہ کو کتنے چیپٹرز میں اور ابواب میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس بارے میں ہم 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے، 3 علماء کی آراء. ایک علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو فقہ کو تقسیم کیا ہے. دوسرا، یہ جو دوسرا اور تیسرے حضرات ہیں، یہ دونوں ہمارے معاصر علماء ہیں، دکتور عثمان شبیر اور شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، تو مختلف اعتبار سے اس کو مختلف اس تقسیم میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
بہرحال علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہ جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 موضوعات کا حامل علم ہے. پہلا عبادات. عبادات میں کون سی چیزیں آتی ہے؟ وہ 5 چیزیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد. نمبر 2 معاملات. معاملات کے اندر کیا آتا ہے؟ بہت ساری چیزیں آتی ہے جو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. معاملات کی جو دوسرا لفظ ہے اس کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. تو اس میں آتی ہے معاوضات مالیہ، نکاح اور طلاق وغیرہ، اور اسی طرح مقاسمات اور یعنی قاضی وغیرہ کے فیصلے، امانات وغیرہ اور میراث. تیسرا ہے عقوبات. عقوبات کا مطلب ہے سزائیں. قصاص ہے، زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، تہمت لگانے کی سزا ہے، شراب پینے کی سزا ہے. تو وہ جو 5 سزائیں ہیں وہ ان میں آئے گی. تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے فقہ کو 3 بنیادی ابواب میں تقسیم کیا ہے. جب ہم بعد میں آتے ہیں تو ہمارے متاخرین میں سے 2 حضرات ہیں. 2 حضرات کو میں نے لیا ہے، باقی علماء نے مختلف اعتبار سے تقسیمات کی ہے. دکتور عثمان شبیر صاحب، ان کی کتاب ہے احکام المعاملات الشرعیہ، اور اس میں انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا ہے عبادات. عبادات سے وہی مراد ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا ہے احوال شخصیہ. احوال شخصیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی خاندان کے عائلی مسائل، ٹھیک ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، نفقہ ہے، رضاعت ہے، وغیرہ وغیرہ. تیسرا ہے معاملات. معاملات میں انہوں نے خصوصاً معاملات مالیہ کو دیا ہے، یعنی کہ خرید و فروخت، کرایہ داری، شرکت و مزاربت وغیرہ وغیرہ. نمبر 4 عقوبات یعنی سزائیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، حدود اور تعزیرات. نمبر 5 مرافعات. مرافعات کا مطلب ہوتا ہے جن کا تعلق قضاء کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دعویٰ کرنا قاضی کے سامنے، پھر اس کے ثبوت، شہادت، گواہی، قسم سے انکار، یہ جو مباحث ہوتے ہیں عدالت اور قاضی وغیرہ کے. اور نمبر 6 پہ ہے سیر اور مغازی. سیر اور مغازی یعنی جس کا تعلق کفار کے ساتھ لڑائی اور جہاد وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مباحث. تو یہ دکتور عثمان شبیر نے یہ 6 مباحث میں فقہ کو تقسیم کیا ہے. شیخ مصطفیٰ زرقاء کی بڑی اہم کتاب ہے، بلکہ ایک مقالہ ہے تقریباً 100 صفحات کا، الفقہ الاسلامی و مدارسہ، بہت ہی اہم کتاب ہے. اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہوا ہے. اس میں انہوں نے 7 اقسام میں فقہ کو تقسیم کیا ہے. عبادات، اس کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. احوال شخصیہ، اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے آ گیا. معاملات، اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے آ گیا. احکام سلطانیہ. احکام سلطانیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ احکام جن کا تعلق حاکم کے حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو آپ سیاستی شرعیہ کہہ سکتے ہیں، ادارتی قانون، دستوری قانون وغیرہ وغیرہ. نمبر 5 عقوبات، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. نمبر 6 بین الاقوامی حقوق، جس کو الحقوق الدولیہ کہتے ہیں نا آج کل، یعنی مختلف ممالک اور خصوصاً اسلامی ممالک کا دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی معاملات. اور نمبر 7 پہ آداب، یعنی جس کا تعلق جو ہے فضائل اور مستحبات اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ 7 اقسام میں شیخ مصطفیٰ زرقاء نے فقہ کو تقسیم کیا ہے. تو یہ فقہ کے عام ابواب اور عام چیپٹرز ہیں جو آپ کے سامنے آ گئے. اس کے بعد ہم دوسرا لفظ دیکھتے ہیں. فقہ کا لفظ مکمل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرا لفظ معاملات کی طرف، کہ معاملات کس کو کہتے ہیں. معاملات کا جو لفظ ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے. اس کا سنگولر اور مفرد لفظ آتا ہے معاملتن. اور معاملہ اس کے لغوی معنی آتا ہے کسی کے ساتھ سلوک کرنا، برتاؤ کرنا، لین دین کرنا، یا کوئی بھی معاملہ کرنا. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کے معاملات فلاں آدمی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، مطلب آپ کا سلوک، اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے. اور اس کو لین دین کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی کانٹریکٹس وغیرہ کے لیے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر اس کے لغوی معنی آتے ہیں. لیکن معاملات کو جب ہم اصطلاحی مفہوم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر علماء نے اس کے 2 الگ الگ مفہوم بیان کیے ہیں. یہ پہلا مفہوم جو ایک وسیع مفہوم ہے، اس میں عبادات کے علاوہ تمام چیزیں آ جائیں گی، خواہ وہ نکاح ہو، طلاق ہو، قاضی کے مسائل ہو، سزائیں ہو، یا لین دین کے مسائل ہو، سب اس میں آ جائیں گے. تو یہ والے جو علماء ہے وہ یوں تعریف کرتے ہیں الامور الشرعیہ المتعلقہ بالامور الدنیویہ، یعنی وہ شرعی امور یا مسائل
جس کا تعلق انسان کے دنیاوی امور کے ساتھ ہوتا ہے. اب دنیاوی امور تو بہت سارے ہیں نا، نکاح بھی آتا ہے، طلاق بھی آتا ہے، قاضی کے مسائل آتے ہیں، جھگڑے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر معاملات کو آپ لیں گے تو بہت وسیع مفہوم ہو جائے گا اس کا. جبکہ دوسرا، یہاں پر یہ دو لفظ لکھنا چاہیے، یہاں پر یہ نمبرنگ میں غلطی ہوئی ہے. تو دوسرا جو بعض علماء نے معاملات کا لفظ دیا ہے، انہوں نے اس کو خاص مالی معاملات اور لین دین کے ساتھ خاص کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھی معاملات جو ہے یہ الگ ہے، اور معاملات کے اندر صرف مالی لین دین آتا ہے، یعنی فائنینشل کانٹریکٹس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو وہ اس کی پھر تعریف یوں کرتے ہیں معاملات کی: الاحکام الشرعیہ المنظمہ لتعامل الناس فی الاموال، یعنی شریعت کے وہ احکام جو مالی امور میں لوگوں کے تعامل اور اعمال کو مرتب کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے مالی معاملات اور مالی لین دین سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں وہ معاملات ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا، معاملات کا مفہوم ذرا تنگ کر دیا اور انہوں نے اس کو مال کے ساتھ یعنی کہ شامل کر دیا، مالی لین دین کے ساتھ اس کو خاص کر دیا. اچھا، ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک اور لفظ عربی میں معاملات سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جس کو اقتصاد کہتے ہیں. اس کا اردو ترجمہ معیشت ہوتا ہے، انگلش میں اس کو اکانومکس کہہ سکتے ہیں. تو معاملات اور اقتصاد دو الگ الگ فن ہے، اس کو ذہن میں ضرور رکھیں آپ. معاملات اور اقتصاد یا معاملات اور معیشت، اقتصاد اور معیشت تقریباً ایک ہے، یہ الگ ہے. معاملات کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا، جبکہ اقتصاد کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیجیے آپ کہ شرعی احکامات سے زیادہ یہ مینجمنٹ اور ادارتی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس جو موجود محدود وسائل ہے اس کو وہ کیسے استعمال کرے، کہ اس طور پہ استعمال کرے کہ اس محدود وسائل سے انسان اپنی زیادہ سے زیادہ ضروریات اور حاجات کو پورا کرے. یعنی اقتصاد اور معیشت کا بنیادی تصور اس سوال کے ارد گرد گھومتا ہے. وہ سوال کیا ہے کہ انسان کے پاس جو محدود وسائل ہے، ان محدود وسائل کو انسان اچھی طریقے سے کیسے استعمال میں لے آئے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے زیادہ سے زیادہ ضروریات اور حاجات کو پورا کرے. تو یہ بالکل ایک الگ فن ہے. اس پر جو ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت شیخ تقی صاحب کی جو کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، وہ عمومی طور پر اس سوال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہے. وہ معاملات سے ذرا خارج چیز ہے. تو اگر آپ عربی کی بھی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں گے، اقتصاد اقتصاد اقتصاد، اس میں آپ کو معاملات نہیں ملیں گے. خرید و فروخت کے مباحث، اجارہ اور کرایہ داری کے مسائل، شرکت و پارٹنرشپ کے مسائل، یہ آپ کو اقتصادیات کی کتابوں میں نہیں ملیں گے. اقتصادیات کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے کہ وسائل کیا ہے، وسائل پیداوار کیا ہے، کون سے وسائل، زمین ہے، نقدی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا، انسان کے ضروریات اور حاجات کیا کیا ہے، وغیرہ. بہرحال معاملات کا مطلب تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن معاملات کے ساتھ جب لفظ مالیہ آپ لگائیں گے نا، مالی معاملات یا معاملات مالیہ، تو یہ پھر خاص مالی معاملات اور مالی لین دین کی صورتیں ہو جائے گی. خرید و فروخت ہو، شرکت ہو، مزاربت ہو، مزارعات ہو، کرایہ داری ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو. لیکن اگر مالیہ کا لفظ آپ لگائیں گے نا، فقہ المعاملات المالیہ، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ لوگوں کے لین دین کے مسائل کا علم، لوگوں کے مالی معاملات اور مالی یعنی کہ کانٹریکٹس کا علم، وہ فقہ کہلاتا ہے، یعنی فقہ المعاملات المالیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے چیپٹرز تو آپ نے دیکھ لیے تھے، لیکن معاملات کے اندر کون سے چیپٹرز ہیں، یعنی خود معاملات کے اندر کون کون سے چیپٹرز آتے ہیں بنیادی طور پر. تو اس کو بھی ہم دو علماء کی رائے کو لیتے ہیں صرف. ایک علامہ شامی رحمہ اللہ کی رائے اور دوسرا اسی طرح دکتور عثمان شبیر کی. تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے چونکہ معاملات کے لفظ کو عام لیا ہے، صرف اور صرف مالی لین دین کے ساتھ خاص نہیں کیا معاملات کو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ معاملات کے تحت 5 قسم کی چیزیں آتی ہیں، 5 چیپٹرز آتے ہیں. ایک معاوضات مالیہ. معاوضاتی مالیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں ایک انسان اپنی کوئی چیز بیچ کر
اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے یا اپنی خدمات اور سروسز فراہم کر کے کوئی چیز لیتا ہے جیسے خرید و فروخت اور اجارہ اور پارٹنرشپ وغیرہ۔ نمبر 2 مناکحات۔ مناکحات کا مطلب ہے نکاح، طلاق، نان و نفقہ، رضاعت وغیرہ کے مسائل جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 مخاصمات یعنی جھگڑوں وغیرہ کے مسائل، گواہی، قاضی کا فیصلہ وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4 امانات، کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت اور ودیت وغیرہ رکھنا اور اس کے مسائل۔ نمبر 5 ترکات، جس کو میراث آپ کہہ سکتے ہیں، میراث کے مباحث۔ تو علامہ شامی کے نزدیک لفظ معاملات یا معاملات کا موضوع ان 5 قسم کے چیپٹرز پر منحصر ہوتا ہے، جبکہ دکتور عثمان شبیر فرماتے ہیں کہ معاملات کے اندر 8 قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 عقود المعاوضات۔ عقود المعاوضات کا مطلب وہی ہے خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ، اس میں وہ پارٹنرشپ کو شامل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر صرف 2 چیزیں آتی ہیں، ایک کہ آپ اپنی کوئی چیز بیچ کر پیسے وصول کریں یا اپنی سروسز دے کر پیسے وصول کریں، یعنی خرید و فروخت اور اجارہ، خرید و فروخت اور اجارہ۔ نمبر 2 اسقاطات۔ اسقاطات کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ مسائل جس میں انسان اپنے کسی حق کو زائل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اس میں انسان اپنے کسی حق کو کیا کرتا ہے، ختم کرتا ہے، زائل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر طلاق دینا، شوہر جب طلاق دے دیتا ہے تو بیوی پر اس کے جو بھی حقوق ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اسی طرح شفع سے دستبرداری، تو شفیع کا حق ہوتا ہے نا شفع اور اسٹے لینا، لیکن وہ حق چھوڑ دیتا ہے۔ یا آپ کا کسی کے اوپر قرضہ ہے، آپ اس کو بری کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اپنا حق آپ ساقط کر دیا۔ تو جہاں جہاں انسان اپنے حقوق ساقط کرتا ہے وہ اسقاطات میں آتا ہے۔ نمبر 3 عقود التبرعات، یعنی جس میں ایک انسان مفت کسی کو کوئی چیز فراہم کرتا ہے، دیتا ہے، یعنی گفٹ کر دیا، ہبہ، اس میں ہبہ کے مسائل آتے ہیں، اس میں صدقہ کے مسائل آتے ہیں، اس میں وصیت کے مسائل آتے ہیں، اس میں وقف کے مسائل آتے ہیں، اس میں عاریت کے مباحث آتے ہیں، ٹھیک۔ نمبر 4 اطلاقات۔ اطلاقات کا مطلب ہوتا ہے کسی پابندی کو ختم کر دینا اور کھلی چھوٹ اور آزادی دے دینا، ٹھیک ہے، کسی پابندی کو ختم کر کے کھلی آزادی اور چھوٹ دے دینا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ غلام پر ویسے پابندی ہوتی ہے مسائل کے لیے، معاملات کرنے کے لیے، آقا جب اس کو اجازت دیتا ہے خرید و فروخت کا تو یہ اطلاقات میں آ گیا۔ ناسمجھ بچہ ہوتا ہے، اس پر ولی کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ وہ خرید و فروخت کے معاملات نہ کرے، لیکن ولی اور گارڈین نے جب اس کو اجازت دے دی کہ آپ خرید و فروخت کے معاملات کر سکتے ہیں تو یہ اطلاقات ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں میرا موبائل ہے تو آپ میرا وہ موبائل نہیں بیچ سکتے، آپ پر پابندی ہے، لیکن میں نے آپ کو وکیل بنا دیا اور آپ کو میں نے کھلی چھوٹ دے دی کہ ہاں یہ موبائل میرا آپ بیچ سکتے ہیں، تو یہ وکالت بھی اطلاقات کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اطلاقات کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے تقییدات۔ تقییدات کا مطلب ہوتا ہے کسی پر پابندی لگا دینا، قید لگا دینا، روک لینا۔ مثلا آپ نے کسی کو وکیل بنایا تھا، وکالت سے اس کو معزول کر دیا تو تقیید مقید ہو گیا۔ قاضی ہے، قاضی کو حاکم نے کیا کر دیا، معزول کر دیا، اب وہ پابند ہے کہ وہ معاملات نہ کرے، فیصلے نہیں کر سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ بچہ ہے، اس کو آقا کو ولی نے اجازت دی تھی لیکن بعد میں ولی نے اس پر پابندی لگا دی، تو جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ تقییدات میں آئی۔ نمبر 6 ہے مشارکات، یعنی پارٹنرشپ کے مسائل، شرکت اور مزاربت اور مزارعت وغیرہ۔ نمبر 7 ہے توثیقات۔ توثیقات کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان اپنے حق کو مضبوط کرتا ہے، لائک اس میں کیا کیا چیز آئے گی، جیسے کہ گواہی، گواہ بنانا، آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو گواہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رہن رکھنا، رہن کے مسائل بھی اس کے اندر آئیں گے، حوالہ کفالہ، حوالہ کفالہ بھی اس کے اندر آئیں گے توثیقات میں۔ حضرت شیخ تقی صاحب کی کتاب آئی ہے نا توثیق الدیون، تو وہ سارا کا سارا اسی نمبر 7 والے موضوع پر ہے، جس میں ایک انسان اپنا مالی حق محفوظ کرتا ہے، رہن کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے، یا اسٹامپ پیپر وغیرہ لکھ کے اس کے ذریعے، یا حوالہ کے ذریعے، یا کسی کفیل کی ذمہ داری لگا دی اس کے ذریعے، تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ نمبر 8 پہ ہے استحفاظات۔ استحفاظات کا مطلب ہوتا ہے اپنے کسی چیز کی حفاظت کرنا، جیسے امانت ہے، کسی کو آپ نے دے دی تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے، عقود الامانات سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو دکتور عثمان شبیر نے معاملات کو ان چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس معاملات کے بنیادی طور پر جو چیپٹرز ہے وہ یہ ہے۔ اچھا ایک منٹ،
تو یہ معاملات کا ایک مختصر سا خاکہ یعنی فقہ المعاملات المالیہ کا تعارف، یعنی جو ہمارے پاس پہلا موضوع تھا نا، یہ دیکھیے تعارف، یہ پہلا موضوع ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرا موضوع کی طرف آتے ہیں، مطالعاتی نصاب کی طرف۔ پہلے آپ اس کا ایک پس منظر سمجھے، اس کے بعد پھر ہم یہ مطالعاتی نصاب شروع کرتے ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے سمجھ لیجئے درس نظامی کو مکمل کر لیا ہے، یا دینی علوم جو ضروری علوم ہے وہ اس نے حاصل کر لیے ہیں، جیسے ہمارے یونیورسٹی کے ساتھی ہوتے ہیں، انہوں نے عربی گرامر بھی پڑھی ہوتی ہے، اصول فقہ بھی کچھ کسی نہ کسی حد تک پڑھی ہوتی ہے، اصولی تفسیر اصولی حدیث بھی کسی نہ کسی حد تک پڑھی ہوتی ہے، تو جو بنیادی اور ضروری علوم ہوتے ہیں وہ انہوں نے پڑھ لیے ہوتے ہیں خاص کر۔ تو یہ مطالعاتی نصاب بنیادی طور پر اہل علم ساتھیوں کے لیے ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اہل علم کا مطلب یہاں وہی ہے، صرف مولوی صاحب نہیں، بلکہ اہل علم کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس نے خارجی طور پر بھی کچھ نہ کچھ علوم پڑھے ہیں، دینی علوم ضروری جو ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کام آئیں گے، اور اگر وہ عربی کچھ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے خصوصاً عربی کتب پر زیادہ توجہ دی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جن ساتھیوں نے دینی علوم جو ضروری علوم ہے وہ نہیں بھی پڑھے، تو اس مطالعاتی نصاب کے ضمن میں کچھ اردو کی ایسی کتابیں آ رہی ہیں کہ اگر وہ صرف ان اردو کتابوں تک بھی محدود رہے تو بھی سمجھ لیجئے کہ اس فقہ المعاملات المالیہ کے بنیادی مباحث اور ان کے جو بنیادی خد و خال ہے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے۔ یعنی جو اہم باتیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ اردو کتابوں پر انحصار کرتے ہوئے بھی ان کو یعنی کہ سمجھ آ جائے گی۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات، یہ مطالعاتی نصاب کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں ہمارے کہ چونکہ آج کل تو مالی معاملات پر کتابوں کی ایک بھرمار ہے، اگر آپ خصوصاً عربی کتابیں اٹھائیں گے اور آپ گوگل پر سرچ بھی کریں گے، صرف لفظ معاملات لکھے تو آپ کے سامنے تو سینکڑوں تو کیا ہزاروں کتابیں آ جائیں گی۔ اب ایسی صورتحال میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میں تو ان کتابوں کے نام تک نہیں پڑھ سکتا، ان تمام کتابوں کا مطالعہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرے لیے کوئی ایسی گائیڈ لائن ہے یا کوئی ایسی بنیادی کتابیں ہیں کہ جس کو میں پڑھ کر اس علم و فن کی جو بنیادی اور ضروری مباحث ہے وہ میں سمجھ سکوں، کیونکہ یہ تو ایک سمندر ہے، اگر اس میں آپ غوطہ لگائیں گے تو کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ضروری بات ہے جو ایک گائیڈ لائنز ہو، جس میں انسان یعنی کہ سمجھ لیجئے ایک خاکہ ہو مطالعاتی کہ جس کو انسان انفرادی طور پر اس کو شروع سے آخر تک مکمل کر لے اور تو اس کو تقریباً تمام بنیادی باتیں سمجھ آ جائے، پھر اس کے سامنے کوئی بھی کتاب آئے تو وہ ایسی چٹکیوں میں اس کتاب کی فہرست کو بھی دیکھ کے سمجھ جائے کہ بھئی مثلا اگر یہ مطالعاتی نصاب تقریباً آپ نے مکمل کر لیا، اگرچہ کچھ زیادہ ہے تھوڑا سا، لیکن اگر آپ نے مکمل کر لیا تو اس سے یہ امید ہے کہ آپ کے سامنے معاملات کی کوئی بھی کتاب آئے گی تو اس کی فہرست دیکھ کر اس فہرست میں سے 90% باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، 10% یا 5% باتیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہوں گی کہ بھئی اس کتاب میں میرے پڑھنے کی چیزیں یہ ہے جو میرے سامنے پہلے نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب آئے گی آپ اس کی فہرست اٹھائیں گے پھر اور فہرست دیکھیں گے کہ بھئی ہاں یہ تو سب میں پڑھ چکا ہوں، ہاں یہ 2-3 باتیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی اس کو ٹک مار کر کے اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ یہ جو میں نے سامنے رکھا ہے یہ ہمارے ناقص مطالعے کے مطابق ہے۔ کوئی ساتھی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ آپ نے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی جو تو اس پہ کام کیا ہے اس کی کتابیں کیوں نہیں رکھی اس میں، آپ نے تو فلاں صاحب نے بھی اس پہ کتابیں لکھی ہے اس کی کیوں نہیں رکھی، آپ نے صرف اور صرف جو ہے اہل دیوبند اور یا بریلوی حضرات یا اس جیسے جو علماء عرب ہے ان تک اس کو کیوں محدود رکھا۔ تو اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ ہم جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی، جن حضرات سے ہم نے یہ علم و فن سیکھا، تو اسی کے مطابق ہم نے اس کو تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ امید ہے کہ اگر آپ کی نشو و نما، آپ کی جو علمی پرورش ہے وہ کسی اور جو ہے اہل علم کے ہاں ہوا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ جو ہے کچھ نہ کچھ کام آئے گی۔ بہرحال تو یہ ہے 3-4 جو ابتدائی اس کی ضروری باتیں تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، اب ہم جو ہے اس کی بنیادی طور پہ
مطالعاتی نصاب شروع کریں گے. اس کے لیے ہر فن کے لیے الگ الگ کتابیں رکھی ہیں میں نے. یعنی بیوع کے لیے الگ، شرکت اور مزاربت یعنی پارٹنرشپ کے لیے الگ، اجارہ کرایہ داری کے لیے الگ، بروکری یا کمیشن کے لیے الگ. عمومی مباحث کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کتاب جس میں اجمالی طور پر تقریباً ساری بحثیں موجود ہو یا منتشر طور پہ اکثر مباحث ہو تو وہ ہے. ٹھیک ہے. بینکاری ہے، انشورنس اور تکافل ہے، ربا اور سود ہے، پھر معاشیات ہے، وہ الگ فن ہے. اور یہ تو اس کے بعد پھر یہ متفرقات ہے. لیکن یہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنا تیسرا موضوع شروع کریں گے، حل مسائل کا منہج. ٹھیک ہے. تو یہ جو مطالعاتی نصاب ہے، اس کے علاوہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھ رہے کہ اکثر ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی ایک کتاب نہیں ہے اردو میں کہ جس کو انسان پڑھے تو اس کو اکثر مباحث ان میں سے آ جائے، بیوع بھی آ جائے، شرکت و مزاربت بھی، اجارہ بھی، اسی طرح بروکری وغیرہ کی بھی، بینکاری بھی، ایسی چیزیں. تو ایسی اردو میں کوئی ایسی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ عربی میں بھی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں سارے مباحث. ہم نے ایک کتاب تیار کی ہے میں نے تقریباً پچھلے 6-7 سالوں میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کچھ عرصے تک آ جائے گی، مالی معاملات کے نام سے. اس میں میں نے کوشش کی ہے اکثر مباحث کو جمع کرنے کی. اس میں بیوع بھی ہے تفصیلی طور پہ، تمام اصول و ضوابط. پھر اس کے بعد ربا کے اصول و ضوابط تفصیل کے ساتھ ہے. شرکت ہے، مزاربت ہے 4، پھر نمبر 5 پہ اجارہ ہے، اور اسی طرح مزارعت ہے، اور اسی طرح اس میں پھر عقود تبرعات بھی ہے، یعنی گفٹ اور ہبہ کے مسائل ہے، عاریت ہے، قرض کے مسائل ہو گئے وہ ہے. پھر اس میں تقریباً 300-350 صفحات کے جدید موضوعات ہے، اس پر مختلف آرٹیکلز وغیرہ ہیں. تو وہ انشاءاللہ اس میں آ جائے گی. تو انشاءاللہ مطالعاتی نصاب اور حل مسائل کے منہج، ان دو نکات کو انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارا آخری موضوع ہوگا قابل تحقیق موضوعات. تو بہرحال یہ جو آپ کے سامنے جو ہم نے 4 نکات آپ کو بتائے تھے، 4 نکات، اس میں سے پہلا نقطہ تو ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا. دوسرے نقطے کے ابتدائی اور بنیادی باتیں جو پس منظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. باقی کون سی کتابیں اہم ہیں وہ انشاءاللہ کل، حل مسائل کا منہج بھی کل. کوشش کریں گے یہ دونوں باتیں کل ہو جائے، اور پرسوں انشاءاللہ پھر قابل تحقیق موضوعات والا عنوان دیکھیں گے.